میں اللہ کا ذکر جو ہے نمایاں ہو کر ہم نے کتاب دی تھی. تو یہ ایسے مواقع پر آئے گا جہاں پر کوئی مقام مدح ہے، کسی بھی اعتبار سے ان کی کوئی تعریف کا کوئی پہلو ہے. لیکن جہاں بھی مذمت کا پہلو آئے گا، مقام ذم ہے، تو الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے، الا من بعد ما جاءہم العلم، اب یہ العلم جو ہے قرآن ان کے پاس آ چکا، حقیقت ان پر منکشف ہو چکی. سورہ بقرہ میں گویا کہ اتمام حجت ہو چکا ہے. یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سن 3 میں، سن 3 ہجری، 2.5 برس جو گزر چکے ہیں یا 3 برس گزر چکے ہیں، ان میں سورہ بقرہ مکمل نازل ہو چکی، سورہ محمد نازل ہو چکی صلی اللہ علیہ وسلم، اور متفرقہ آیات نازل ہو چکی. تو گویا کہ جو امیین تھے عرب کے مشرکین، ان پر تو اتمام حجت مکے میں ہو گیا تھا. اب اہل کتاب پر جنہیں کتاب دی گئی تھی، اتمام حجت ہو گیا ہے اب ان 3 سالوں کے اندر. ان کے اوپر جو ہے علم واضح ہو چکا ہے، حقیقت منکشف ہو چکی ہے، ان کا دل گواہی دے چکا ہے. یہ وہی رسول ہے جس کے انتظار میں تھے ہم، اور جس کی کہ پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. تو اب یہ علم دیے جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو کیا ہے بغیم بینہم. یہ سب در حقیقت بغیم بینہم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہم پڑھ چکے ہیں، آیت الاختلاف، اور یہ لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے. اس اختلاف کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری بات مانے. میں نے بات مان لی تو میں نیچے ہو گیا، یہ اوپر ہو گیا. کیوں نہ میری بات مانے کہ میں ور رہوں اور یہ نیچے رہے. یہ بغیم بینہم ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو جدید سکولز آف سائیکالوجی ہیں، ان میں سے ایڈلر کا جو ہے ویو وہ یہ ہے کہ انسان میں سب سے زیادہ پوٹنٹ جو ہے محرک عمل، وہ ہے حب تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ. آدمی ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے. ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اپنے دوستوں کے اوپر بالادستی ہو جائے، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں پر اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ بالادستی حاصل کر لے، یا پھر یہ کہ اپنا اپنا حوصلہ ہے، اپنا اپنا میدان ہے، دنیا میں اقتدار حاصل کرے، حب جاہ، اختیار حاصل ہو جائے، اقتدار حاصل ہو جائے. تو یہ جو ہے در حقیقت، اور یہ اصل سبب بنتا ہے. آپ کی بات مجھ پر منکشف ہو گئی کہ بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر میں نے مان لیا تو میری تو شکست ہو گئی، یہ جیت گئے. اب اڑے ہوئے ہیں آپ، نہیں، زدم زدہ، ادھر کی ادھر کی، اگرچہ دل گواہی دے چکا ہے کہ بات صحیح ہے. صدیقیت جسے ہم کہتے ہیں، جو نبوت سے ایک درجہ نیچے ہے صرف، پھر ہے شہادت، پھر ہے عام صالح مسلمین. الذین انعمت علیہم کی جو تعبیر آئی ہے سورہ نساء میں، کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان صدیقین کا ایک اہم ترین وصف یہ ہوتا تھا، یا اب بھی ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں ہر وقت آمادگی ہو کہ جو سچی بات سامنے آئے دل گواہی دے دے کہ بات، ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بحثم بحثہ ہو رہی تھی، بھائی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، میں غور کروں گا، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. یہ انداز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس میں بغیم بینہم کی وجہ سے، کہ اس کا تو مطلب یہ جیت گیا میں ہار گیا، یہ تو تالی پٹ جائے گی. دیکھنے والے بھی موجود ہیں لوگ، ہماری جو بحث ہو رہی تھی اس کو سن رہے ہیں لوگ، وہ سمجھیں گے کہ بس جی ان کی تو سٹی گم ہو گئی اور وہ جو ہے وہ جیت گیا. اس خطرے سے اگر آپ اڑے ہوئے ہیں تو یہ در حقیقت حق سے محرومی ہے. تو یہ ہے بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر بالادستی حاصل کرنا. حضور کو وہ ایسے پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. ان کے جو علماء تھے، ان کے عوام، ان میں بھی تھے وہ لوگ کہ جو کتاب کو نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. جیسے ہمارے ہاں ہے، اب بہت سے لوگ ہیں انہیں کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے. وہ تو جو مولوی کہہ دے وہ ٹھیک ہے. تو اصل فطور تو مولوی کا ہے. مولوی حق کو مانے گا تو سب لوگ مان لیں گے، مولوی نہیں مانے گا تو ظاہر بات ہے کہ عظیم اکثریت لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان مولویوں اور ان علماء کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں. یہی معاملہ تھا کہ یہود کے علماء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب پہچان چکے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچان چکے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے، نبی موعود، نبی آخر الزماں. لیکن بغیم بینہم، یہ راستہ کا ان کا پتھر تھا. ہمارے ہاتھ چومے جاتے ہیں، لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، ہماری مسندیں ہیں، ہماری حیثیت ہے، سب ختم ہو جائے گی. اگر ہم نے محمد کی تصدیق کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لے آئے، تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگے گی. یعنی میں نے یہ نیک کام کیے ہیں، میں نے یہ بڑی بڑی نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوا، یہ سارا حساب کتاب اللہ کو چکاتے دیر نہیں لگے گی. لیکن اللہ کی آیات کا انکار یہ سب کی نفی کر دے گا. یہ وہ بڑا زیرو ہے جس سے ضرب کھا کر بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. یہی بات آخر میں سورہ توبہ میں آئی ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم لوگوں نے یہ مسجد حرام کے متولی ہونا قریش کا اور یہ پانی پلاتے ہیں حجاج کو، تم نے اتنی بڑی نیکی بنا دیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کے برابر کیے دے رہے ہیں ان کو. یہ تمہاری جو سینس آف ویلیوز ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تمہارا اقدار کا پورا نظام تلپٹ ہو چکا ہے. تو نیکیاں ویکیاں رہ جائیں گی. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کریں، حجت سے محاجہ، باب مفاعلہ، محاججہ، محاججہ اصل میں ہوگا مفاعلہ، محاججہ، لیکن یہ دو جیم جڑ گئے تو محاجہ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ، تو اگر یہ آپ سے محاجہ کریں، حجت بازی کریں، ظاہر بات ہے کہ آدمی جو اڑا ہوا ہے ضد کے اوپر ہے، کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تو دلیلیں پھر بھی وہ دیتا ہی رہے گا. اگر یہ اسی طرح کے حجت بازی میں آپ کے ساتھ مشغول رہیں، فقل، تو کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، دیکھو میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی. یعنی اب میں اکیلا نہیں ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. وہ دن بھی تھا مکے میں جب میں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو کوئی میرا ماننے والا نہیں تھا. پہلے دن صرف 4 ہی آدمی ایمان لائے تھے نا، آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلام جن کو کہ آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بھی دن تھے، لیکن گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں. اب تو یوں سمجھو 15 برس بیت چکے ہیں میری دعوت کو، ایک امت تیار ہو چکی ہے، ایک جماعت ہے، صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ جو گلدستہ ہے میرے ساتھ ساتھیوں کا، تو ان سب کو جمع کیا گیا. قل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، دیکھو میں نے تو اپنا جو چہرہ ہے اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنا سر جھکا دیا، اور جو میرے اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی. ہم سب نے مل جل کر اللہ کو معبود مان لیا، وہ اللہ کہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، ہم نے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، اے نبی اب آپ پوچھئے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ، اور امیین. یہ امیین کا لفظ اصل میں تو لفظی ترجمہ تو امیین کا ہے ان پڑھ، پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگ نہ ہوں، لیکن اس کا اصل میں اطلاق ہوتا تھا بنو اسماعیل جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اور جو ان کے تابع تھے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے اور انہی کو اپنا سردار اور پیشوا ماننے والے. یہ کہ جو بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور وہ بھی نبی تھے، لیکن یہ کہ انہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی، نہ ان کی اولاد میں آگے نبوت چلی. 2500 برس بیت چکے تھے کہ کوئی نبوت اس شاخ میں تھی ہی نہیں، تو بھول چکے تھے دین کو، اور سارا انہوں نے جو ہے اپنا ایک تمار بنا لیا تھا، نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی، بدترین شرک میں مبتلا تھے. اصل میں کتاب اور نبوت اور رسالت چلی ہے دوسری شاخ میں. حضرت اسحاق جو دوسرے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی. پھر یہ سلسلہ چلا، بنی اسرائیل کے انبیاء، حضرت موسیٰ بھی انہی میں آئے، حضرت عیسیٰ بھی انہی میں آئے. لہذا یہ امیین کہلاتے ہیں، اور وہ ہے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی. اس میں نصارہ بھی شامل ہے اور اس میں یہود بھی شامل ہے. تو اس اعتبار سے اب ان دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اے نبی اب آپ ڈنکے کی چوٹ پوچھئے، سوال کر لیجئے، کلیئر کھلم کھلا کیجئے، ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ سے بھی اور امیین سے بھی. اسلمتم، تم بھی اپنا سر جھکاتے ہو کہ نہیں؟ تم نے بھی سر جھکایا یا نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ واقعتاً اپنا سر جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں. اسلام کے لفظی معنی یہی ہے، ٹو سرنڈر،
سپردگی، حوالگی، اپنے آپ کو